الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 6 آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کے لیے جسے دعوت فکر دی گئی، جسے بتایا گیا، جسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بتایا گیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور ہم ان لوگوں سے سوال پوچھیں گے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا ہم نے، یعنی کہ ہر اس قوم سے قیامت والے دن یہ سوال پوچھا جائے گا، ہر اس قوم سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں بتایا نہ تھا کہ یہ جرم ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہ تھا کہ یہ کام غلط ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہ تھا کہ سود جو ہے اللہ سے اعلان جنگ ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہ تھا کہ ظلم ہے، جبر ہے؟ اس کے باوجود تم اسی راستے پہ اپنے آپ کو چلاتے رہے ہو، اب جواب دو کیا تمہیں پتہ نہ تھا؟ کیا تمہارے مجلس و محفل میں کسی نے ذکر نہیں کیا تھا ان تمام احکامات کا؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہر اس قوم سے، ہر اس شخص سے یہ سوال پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ پھر آگے فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہر رسول سے اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قوم کو دعوت فکر دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اسی انداز کے ساتھ یہ جو آیت کریمہ ہے ہر نبی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے اس حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 19، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے حسین انداز کے ساتھ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا نُسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ، آپ کو مجرموں کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی، یعنی مجرم جو ہیں قیامت والے دن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بتایا نہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہر وہ قوم جو راہ راست سے ہٹ چکی ہوگی، ہر وہ قوم جو راستے سے بھٹک چکی ہوگی، حالانکہ ہر دور میں نبی آتے رہے، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے نبی نے آنا نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب علماء، اب جو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، العلماء من ورثۃ الانبیاء، ہر دور میں وہ ہمیں اچھائی اور برائی کے حوالے سے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کون سا راستہ ہے، برا کون سا راستہ ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں اور دیگر حدیث صحیحہ میں آتا ہے الحلال بین و حرام بین، حلال بھی ہم نے واضح کر دیا ہے اور گن کے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، والحرام بین، اور حرام کو بھی ہم نے واضح کر دیا کہ یہ والی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب ہر شخص ذی شعور بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص کم سے کم اتنی سوچ اور اتنی فکر رکھتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ اس راستے سے چلیں گے تو ممکن ہے ہم کامیابی کی سیڑھی تک پہنچ جائیں، اور اس راستے کے اوپر چلیں گے تو ناکامی ہی ہمارا سہرا ہوگی۔ ہر شخص، یعنی کہ بالکل ان پڑھ شخص جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ یہ اور کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے کم سے کم اسے اتنی سمجھ تو دی ہوئی ہے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب آخری زمانہ ہی سمجھیں کہ اب ہمارے سامنے بھی اگر ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہر وہ شخص جو اپنے سامنے، بالکل اپنی نظروں کے سامنے اگر کوئی برائی دیکھ رہا ہے
تو اسے یہ چاہیے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرے کہ یہ برائی میرے کہنے سے، میرے ہاتھ سے اگر رک سکتی ہے تو روک لیا جائے اسے۔ یہ جو حکم اس کے گھر والوں کے اوپر اس کو چلا سکتا ہے۔ گھر میں دیکھ رہا ہے نماز کے وقت جو ہے، اذان کے وقت جو ہے ٹی وی چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے سر جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اوپر چادریں نہیں ہیں، وہ سر جو ہیں وہ ویسے ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، کہ اپنے سروں کو ذرا ڈھانپ لو۔ آج ماں اگر سر کو ڈھانپے گی تو وہی بیٹی جو اسے دیکھ رہی ہے کل اذان ہوگی وہ بھی یہی کام کرے گی۔ تمہارے یہاں اس کے برعکس چل رہا ہے، اذانوں کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی بھی چل رہے ہیں، اذانوں کے وقت موبائل بھی ہمارے پاس کھلے پڑے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ من رآ من، یہ تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے، اس میں ہزاروں باتیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے نہیں تو فلیغیرہ بلسانہ، کم سے کم اپنے دل سے اسے برا جانے، دل سے کہے کہ یہ بات اچھی نہیں، پھر بھی نہیں کر سکتا، فلیغیرہ فبقلبہ، اپنے دل کے اندر اسے برا جانا، نہ ہاتھ سے منع کر سکتا ہے، فبلسانہ، نہ زبان سے روکنے کی ہمت کر سکتا ہے وہ۔ اب آخری حربہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ جو برائی ہو رہی ہے اس کی نظروں کے سامنے، ہاتھ سے بھی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے بھی کہہ نہیں سکتا، کم سے کم وہ دل میں اس ظالم کو ظالم سمجھے۔ اگر ہاتھ سے کرتا ہے تو ممکن ہے اس کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے آگے پیچھے، زبان سے کہتا ہے تب بھی لڑائیوں کا خطرہ مول لیتا ہے، تو کم سے کم اپنے دل میں ظالم کو ہمیشہ کے لیے ظالم سمجھے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین علامت ہے اس ایمان والے کی جو نہ منہ پہ بات کر سکتا ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، کم سے کم دل میں تو اسے برا جانے۔ تو لہٰذا ابا ذی وقار فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہر اس شخص سے یہ سوال پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ ہم نے تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا تھا۔ وہ اگر آگے سے کہے جی ہمارے پاس تو رسول آئے نہیں، تو پھر آگے سے جواب آئے گا کہ اگر تمہارے پاس رسول نہیں آئی، العلماء من ورثۃ الانبیاء، جو علماء تھے یہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں، ہر دور میں آتے رہے تمہارے پاس، ہر دور میں پیغام حق تمہیں بتاتے رہے، قرآن کی آیات کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ تو اب تو تمہارا جو ہے جواب اس کا ختم ہو چکا، اب تمہیں تو معلوم ہو چکا، ہر جمعہ پر تمہیں سمجھایا جاتا ہے، ہر روز درس و تدریس میں سمجھایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں محفل میلاد النبی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مجلس و محفل آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہمارے ذہنوں میں تو آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جب تک تم اس پہ عمل نہیں کرو گے، جب تک وہ چیز سن کر کے اپنے اوپر نافذ العمل نہیں کرو گی تو وہ کامیابی نہیں ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ایسے ہی تمام رسولوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے بھیجا تھا، کیا آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا یا آپ کو گالیاں دی؟ تو آپ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، ہر نبی آئے اپنی قوم کے پاس بسوائے اس کے کہ قوم نے نبیوں کو ستایا، اس کے علاوہ اور قوم نے کچھ نہیں کیا۔ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ اس رات جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلایا، بستر پہ سلا کر کے انہی کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، وہ کافر جو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے منصوبے بنانے والے تھے، ان کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اپنے چارپائی پہ سلا کر کے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی آپ ساروں کی جو ہے وہ امانتیں واپس کر دینا۔ مولا مرتضیٰ کا یہاں پہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، فرمانے لگے کہ مجھے ویسے تو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا میں نے چلے جانا ہے، فرمانے لگے کہ مجھے یہ کنفرم اس رات یقین ہو گیا کہ آج میں نے مرنا نہیں ہے، آج مجھے موت نہیں آنی، کیونکہ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ جب صبح ہوگی، جب صبح ہوگی آپ ادھر آرام فرمائیں، جب صبح ہو جائے، صبح ہو کر کے آپ یہ ساری کی ساری یہ کافروں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کر کے پھر آپ جو ہے وہ چلے جانا۔ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ رات کنفرم طور پر معلوم تھا کہ آج مجھے دنیا کی کوئی طاقت یہاں پہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی، ضرر نہیں دے سکتی، تکلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لبھائے مبارک سے یہ جملے نکلے ہوئے کہ آپ صبح امانتیں جو ہیں وہ واپس کریں، لہذا صبح بھی ہونی ہے، میں نے بھی زندہ رہنا ہے اور مجھے کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ تو یہی سفر پھر آگے چلتا رہا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم سفر رہے، پورے کا پورا راستے میں وہ سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ تمام اوزار، وہ تمام تیر نیزے جو بھی قتل و غارت کی وہ سامان ہوتے ہیں۔ تو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے یاسین شروع کی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ساری کی ساری۔
تو وہ کافر کھڑے ہیں اور آپ درمیان پھر نکل کر وہ غار سور کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سطح کیا 3-4 دن، پھر وہ لمبا واقعہ، اندر مکڑی نے جالے تنے ہوئے تھے، پھر وہاں پہ ایک سانپ بھی آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ہر نبی آتے رہے اور قوم نے انہیں خوب ستایا، خوب انہیں تنگ کیا، ستانا، تنگ کرنا، تاکہ وہ راستہ بدل دیں، راستے سے ہٹ جائیں، یہ منصب چھوڑ دیں۔ مگر نبیوں کا کام منصب چھوڑنا نہیں ہے، دعوت حق و تبلیغ کے اوپر جانا آنا ہے اور سمجھانا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے نبیوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، وہ جو ان کی جائے پیدائش تھی وہ چھوڑ کر کے مختلف جگہوں پہ جا کے ہجرت کر کے اسی دعوت تبلیغ اور فکر کو عام کرتے رہے۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے اور بڑا مشکل کام تھا۔ لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے ستایا، لوگوں نے ظلم و ستم کیا، ہر طرح کی تکلیف دی، مگر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ان کے سامنے بنے رہے اور دعوت حق و تبلیغ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس کو عروج ہی ملتا رہا۔ یہ وہ چیز تھی جو آگے منتقل علماء کرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں علماء کے ساتھ، ممکن ہے کہ ان کے گھر کا جو راشن تک بھی ختم ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے آگے 10 دن بھی نہ گزر سکے۔ آپ مجھے بتائیں، اس مہنگائی کے دور میں ہر ایک شخص کے گھر کا خرچہ 50+ ہوگا، کہیں 60+ ہے، کہیں 70+ ہے۔ 1-1 لاکھ روپیہ لینے والے ملازمین سے اگر آپ پوچھیں مہینے کا جب اینڈ ہو جائے تو ان سے ان کے حالات پوچھیں، وہ بھی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے انتہائی تنگ دستی، کیونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، ہر لحاظ سے معاملات ہیں۔ مگر علماء کرام اس پرفتن دور میں، اس مہنگائی کے دبدبے میں، زلزلے میں، مہنگائی کے زلزلہ کے اسی طرح برجمان ہیں، اسی طرح جمے بیٹھے ہیں، کوئی انہیں ذریعہ معاش اس کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بعض انتظامیہ ایسے ہوتے ہیں بعض جگہ پہ، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں فنڈ پڑا ہوتا ہے، مگر عالم دین جو ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، ادھر مظفر آباد کی ایک بات ہے، وہاں ایک عالم دین کام کر رہے ہیں، میرا ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد ایک تو چینجنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک نیا شخص آ جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہمارے عالم دین ہوتے ہیں ان کو یکمشت پیسے نہیں دیتے، یعنی کہ 15-20 ہزار اگر ان کو دے رہے ہیں، اس میں سے یہ 5 آج دے دیے، کچھ 10 دن بعد پھر دے دیے، وہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنے دیے، نہ دینے والے کو پتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے وہاں کے فیملیز حضرات یورپ میں ہوتے ہیں، وہاں سے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مگر مسجد انتظامیہ کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں ان کی خدمت اس انداز کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی وہاں 6 مہینے سال نہیں گزارتا، پھر آگے شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات جو ہے اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ بڑا سختی والا کام ہے، نرمی والا کام نہیں ہے، اور یہ جو محراب و منبر ہے، جو زینت بنا ہے، وہ انبیاء السلام کا مسکن ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والے لوگ جیسے کہ انبیاء کے اوپر تکلیف آتی رہیں، مصیبتیں آتی رہیں، طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے رہے، ہمارے ہاں بھی یہ جو منصب ہے اتنا آسان نہیں ہے، یہاں پہ بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، صبر سے کام بھی لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا العلماء من ورثۃ الانبیاء، جب وارث انبیاء کے ہو گئے تو پھر یہ سب کچھ بڑے کھلے دماغ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن جیسے انبیاء السلام سے سوال کیا جائے گا، اس ہی انداز کے ساتھ انبیاء کے جو وارث ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے، ہم نے فلاں جگہ پہ آپ کو بھیجا تھا، کیا آپ اپنا پورے کا پورا کام کر کے آئے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ لوگوں سے کمپرومائز کرتے رہیں؟ فلاں جگہ سے سوال آتا ہے جی اس موضوع پہ بات نہ کریں، فلاں جگہ سے سوال آتا ہے اس موضوع پہ بات نہ کریں۔ جو قرآن مجید نے موضوعات ٹچ کیے ہیں وہ اس کو تو ہمیں ٹچ کرنا پڑے گا، جو مہینہ آتا ہے اس کی مناسبت سے بات کرنی پڑے گی، جہاں بے ایمانوں کا ذکر آتا ہے بے ایمانوں کے ذکر کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے، جہاں بے نمازیوں کا ذکر آتا ہے بے نمازیوں کے تمام احوال کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا قرآن کا کوئی بھی فرمان اگر کوئی شخص کسی کو چبھتا ہے، کسی کے دل میں وہ بات یعنی کہ اسے بری لگتی ہے، تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اپنے ایمان میں کچا ہے۔ جب قرآن کی بات آئے، جب قرآن مجید قرآن رشید کے حوالے سے بات ہے تو ہمیں کھلے یعنی کہ دل سے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر قدغن لگانا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید قرآن رشید کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین وہ لوگ جو اس وقت ان مسائل معاملات کے اندر پورے توجہات کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔